अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम अल-शफा होम्योपैथिक सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हैं। हम तकरीबन रोज़ाना एक बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको मालूमात पहुँचाते हैं कि आप अपनी दवाई इस प्रोग्राम को पढ़कर अगर आपको होम्योपैथिक दवाई चाहिए तो आप अलामात के मुताबिक यहाँ से मदद हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है उन जोड़ों के लिए जिनके औलाद नहीं होती, जो शादीशुदा हैं, बच्चे चाहते हैं लेकिन नहीं होते। उनमें दो वजूहात होती हैं। एक, औरत बीमार है। जब औरत बीमार हो, उसमें नुक्स हो तो फिर औलाद नहीं होती। दूसरी वजह उसकी कि मर्द बीमार है। मर्द अगर बीमार है तो फिर उसका इलाज होना चाहिए क्योंकि दोनों का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। इसलिए अगर बाज़ दफ़ा कोई भी बीमार नहीं होता, दोनों ठीक होते हैं लेकिन औलाद नहीं होती, उसके लिए हम पहले बता देते हैं आपको वो जोड़े जो बज़ाहिर बीमार नहीं हैं, तंदुरुस्त हैं, मर्द भी ठीक है, औरत भी ठीक है, लेकिन औलाद नहीं होती, तो उसके लिए एक नुस्खा है, मैं आपको बता देता हूँ। अशोका मदर टेंचर और पल्स्टिला 30, ये दो अद्वियात आप ले लें। मदर टेंचर जो है वो 4-5 कतरे पानी में डालकर 3 दफ़ा रोज़ाना पिए, औरत पिए। और पल्स्टिला 30 वो सुबह शाम, सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त, और इसके बाद नाश्ते के बाद अशोका हर 5-6 घंटे के बाद, वो 3 दफ़ा पूरा करना है सोने से पहले। इस तरह उनका। और मर्द जो है वो बकरे का एक कपूरा रोज़ाना खाए। तो अगर ये दोनों चीज़ें दोनों मियाँ बीवी ये कर लें तो अगर बिला वजह रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा। अब आते हैं औरत की बीमारियों की तरफ। दूसरी वीडियो होगी मर्द की बीमारियों के लिए। मर्द में अगर ऐसी बीमारी है जिससे वो हमल नहीं ठहरता तो फिर दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह इसके बाद आएगी। तो अशोका मैंने बता दिया है। सब औरतों के लिए हर किस्म की अगर थोड़ी बहुत कोई ख़राबी है तो वो निकाल देती है। ये मजरब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अशोका मदर टेंचर, इसको क्यू भी कहते हैं। दूसरी दवाई है अल्ट्रस फेरिनोसा। ये उन औरतों के लिए है ख़ास तौर पर। ये दवाई रहम की कमज़ोरी में बहुत आला मकाम रखती है। इसकी अलामत ये होती है कि औरत हमेशा थकी थकी रहती है, बैठना चाहती है, लेटना चाहती है। तो अगर इस वजह से उसकी क़ुव्वत हाज़मा भी ठीक नहीं होती तो ऐसी हालत में फिर अल्ट्रस फेरिनोसा मदर टेंचर 7-8 कतरे पानी में डालकर ये उनको पिलाएं। तीसरी दवाई है इसकी मेन हेलोनियास।
ہیلو نیاس مدر ٹینچر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں عورت رحم میں بوجھل محسوس کرتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، نیچے کی طرف دباؤ محسوس کرتی ہے، تو ایسی حالت میں پھر ہیلو نیاس جو زبردست دوائی ہے اس کی وہ استعمال کریں۔ پھر بعض عورتیں ضرورت سے زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں اور ماہواری زیادہ آتی ہے، اس صورت میں پھر ایسی عورتوں کے لیے کلکیریا کارب دوائی دینی چاہیے۔ تو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو خواہش بنی رہتی ہے مرد کے پاس جائے، جنون کی حد تک، جیسے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت کو نارمل کرنے کے لیے اووری گینم، پلاٹینا اور کالی بروم، یہ 3 دوائیوں میں سے کوئی دوائی آپ دے دیں تو وہ نارمل ہو جائے گی عورت۔ پھر آتا ہے ایک سوزاک گنوریا، سوزاکی زہر مرد میں یا عورت میں ہو جاتا ہے، دونوں میں۔ تو اس کی وجہ سے اگر پیدائش نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، تو میڈورائنم بھی اس کو کہتے ہیں۔ بعض عورتوں میں اس سوزاکی مادے کے ساتھ لیکوریا بھی ہوتا ہے، تو ان کو پھر ایگنس کاسٹس 30 میں دیں۔ تو جو بعض دفعہ تیزابی لیکوریا ہوتا ہے اس کے لیے پھر بوریکس ہے۔ پھر ہے نیٹرمیور، ایک دوائی، یہ بڑی زبردست ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے مریضہ ماہواری کے دنوں میں یا آگے پیچھے بھی معتدل حالت میں نہیں رہتی۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے اس کو، وہ سر درد اس کو رہتا ہے اور غم زدہ رہتی ہے۔ جب ایسی لڑکیاں غم زدہ رہیں، سوچتی رہیں اور سر درد بھی ساتھ ہو، تو ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی، اتنا شوق نہیں ہوتا، لیکن ان میں لیکوریا ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں پھر جب اس کو سر درد ہو، غمگینی ہو، قبض ہو، معدے کا مسئلہ ہو، تو ایسی حالت میں پھر نیٹرمیور آپ اس کو 30 یا 200 میں دیں۔ اگر رحم کی سختی کی وجہ سے ڈاکٹر بتاتی ہے رحم پھیل گیا ہے یا سخت ہے، تو پھر آرم میور ایسی دوائی ہے جو رحم کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ نیٹرم کارب ایک دوائی ہے، یہ بانجھ پن کی بڑی مشہور دوائی ہے۔ یہ اگر مجازی کیفیت کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا، مریضہ عصبی ہوتی ہے، گھٹنوں اور کونیوں تک ٹھنڈی رہتی ہے، گرمیوں میں گرم رہتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے، اور ایسی حالت میں آپ اگر کوئی وجہ اور نہیں ہے تو نیٹرم کارب 30 جو ہے وہ کھلائیں۔ نیٹرم کارب اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ پھر اگر ایسا ہے کہ بچہ دانی میں یوٹرس میں گدود ہے، تو اس کے لیے آپ تھوجا اور کلکیریا فلور یہ دیں، یا سلیشیا اور کلکیریا فلور دیں، وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک۔ ہاں، اگر
عورت کو حمل ہو گیا ہے تو بچہ الٹا ہو گیا ہے، یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، بعض دفعہ آپریشن کرانا پڑے گا، بچہ اکثر الٹا ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو ہوتا ہے جو کمزور رحم رکھتی ہیں، تو اس کے لیے پلسٹیلا 200 کی ایک دن چھوڑ کر دیں، اور الٹرس فیرینوسا مدر ٹینچر 4-5 قطرے پانی میں 3 دفعہ دن میں دیں، 1 ہفتے کے اندر اندر بچہ اللہ کے فضل سے سیدھا ہو جائے گا۔ تو اگر رحم میں ورم ہے، یعنی انفیکشن ہے، سوجن ہے، اس کے لیے پوڈوفائلم، کولوفائلم اور برایونیا یہ 200 میں دیں، اور کلکیریا فاس، کالی فاس، فیروم فاس، کلکیریا فلور یہ 6x میں دیں۔ اگر یوٹرس میں گلٹی یا رسولی ہے، اس کے لیے ایک دوسرا نسخہ تھوجا اور برایونیا ملا کر دیں، سلیشیا، کلکیریا فلور، فیروم فاس، کالی فاس یہ 6x میں اس کو دیں۔ تو یہ 2 ہفتے لگاتار دیں آپ۔ تو اس کے علاوہ اگر ماہواری بند ہو گئی ہے تو پھر آپ پہلے نیٹرمیور 1000 ایک ہفتے بعد ایک خوراک، اور پلسٹیلا 1000 یہ آپ باری باری دینی ہے، 4 دن بعد یہ پلسٹیلا اور 4 دن بعد نیٹرمیور۔ تو اگر عرصہ کی ماہواری بند ہے اور عمر نہیں ہے بند ہونے کی، تو یہ اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس بیماری سے، کہ پلسٹیلا 4 دن کے بعد، پلسٹیلا کے 4 دن کے بعد نیٹرمیور، پھر نیٹرمیور کے 4 دن کے بعد پلسٹیلا، اس لیے 8 دن کے بعد ایک دعا کی باری آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی بیماریوں سے نجات دے، اور آپ کو اس دوائی کھانے سے کامل اور مکمل شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔